دوستو یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے ایک ایسی کمپنی کھڑی کر دی جو ٹیک کی دنیا میں اب سب سے اوپر ہے۔ یہ کہانی ہے انویڈیا کمپنی کی، جس کو شروع کیا 3 دوستوں نے۔ یہ وہ دن تھا جب 5 اپریل 1993 کو جینسن ہوانگ اپنے 2 دوستوں کرس ملاسکو اور کرٹس پرائم کے ساتھ ایک ڈینی ریسٹورنٹ میں موجود تھے، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک کمپنی بنانے کا سوچا۔ ان کے پاس کوئی دفتر نہیں تھا، کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا، بس ان کے پاس صرف کمپنی بنانے کا خیال تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کمپیوٹر گرافکس کی دنیا بدلنے والی ہے۔ جس کمپنی کی انہوں نے بنیاد رکھی وہ شروع تو 3 لوگوں سے ہوئی تھی، پھر آج وہ کمپنی دنیا کی سب سے قیمتی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ آج اس کمپنی کی مالیت 4 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کمپنی کا نام ہے انویڈیا، اور اس کے پیچھے ایک آدمی کی محنت ہے جس نے اتنی ٹھوکریں کھائیں کہ اس کی جگہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کب کا ہار مان لیتا۔ اس شخص کا نام ہے جینسن ہوانگ۔ جینسن ہوانگ 1963 کو تائیوان میں پیدا ہوئے۔ جینسن کا پہلا نام جین ہسن تھا۔ اس کی زندگی کی شروعاتی سال بہت کٹھن تھے۔ جب جینسن 5 سال کا تھا، ہوانگ خاندان تائیوان چھوڑ کر تھائی لینڈ چلا گیا، لیکن تھائی لینڈ میں بھی ان کا قیام بہت کم تھا کیونکہ جینسن کے والد امریکہ کی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ جینسن کے والد امریکہ میں اے سی بنانے والی کمپنی کے ساتھ ورکر ٹریننگ پروگرام کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے سوچا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو امریکہ میں لے کر جائیں گے اور انہیں وہاں سے تعلیم دلوائیں گے۔ اپنے بچوں کو امریکہ میں لے جانے کے لیے جینسن کی ماں نے سوچا کہ بچوں کو انگلش تو آنی چاہیے۔ اب بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی، جس کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، تو جینسن کی ماں نے ڈکشنری سے روزانہ 10 الفاظ لیے اور انہیں سکھانا شروع کر دیا۔ جینسن اور اس کا بھائی اتنے قابل تو ہو گئے کہ وہ انگلش سمجھ سکیں اور تھوڑی بہت انگلش میں بات بھی کر سکیں۔ 1972 میں جینسن اور اس کا بھائی اپنے چچا کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ ہائی اسکول کے بعد جینسن نے اپنی نظریں اعلیٰ تعلیم پر رکھیں۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کا آغاز اوریگون اسٹیٹ یونیورسٹی سے کیا، جہاں اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس نے اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور یہیں پر اس کی ملاقات اپنی ہونے والی بیوی لوری سے ہوئی، جو الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاس میں اس کی لیب پارٹنر تھی۔ جینسن نے سب سے پہلے اے ایم ڈی اور LSI لاجک دونوں میں کام کیا۔ اے ایم ڈی میں انہوں نے بہت کم عرصے میں کام کیا، لیکن اس نے انڈسٹری میں ان کی مستقبل کی کامیابی کی بنیاد رکھی۔ اے ایم ڈی میں رہتے ہوئے جینسن نے مائکرو پروسیسرز، چھوٹے الیکٹرونک آلات کے ڈیزائن پر کام کیا جو ایک ہی مربوط سرکٹ پر کمپیوٹر کے CPU کے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایم ڈی چھوڑنے کے بعد انہوں نے LSI لاجک کو جوائن کیا۔ LSI لاجک کو پبلک ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ LSI لاجک ایک سیمی کنڈکٹر بناتی تھی جس کی مصنوعات کو نیٹ ورکس اور ڈیٹا سینٹر جیسے علاقوں میں سٹوریج کی گنجائش اور نیٹ ورکس کی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ LSI لاجک میں جینسن کئی عہدوں پر فائز رہے، جن میں انجینئرنگ، مارکیٹنگ اور بالآخر عمومی انتظامی عہدے شامل ہیں۔ ان عہدوں پر کام کرنے سے اس کو مستقبل میں قیمتی تجربہ حاصل ہوا۔ جینسن ہوانگ اور اس کے دوستوں نے پھر 1993 میں $40,000 میں انویڈیا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ابتدائی طور پر اپنی کمپنی کو NVN کا نام دیا، جب تک انہیں معلوم نہ ہوا کہ یہ نام ٹوائلٹ پیپر بنانے والے نے لیا ہوا ہے، اور تیزی سے انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بدل کر انویڈیا رکھ دیا۔ شروعاتی دنوں میں انویڈیا کو بیرونی سرمایہ کی شدید ضرورت تھی، اور ٹیک انڈسٹری میں رابطوں کی بدولت جینسن اور اس کے پارٹنر ڈان ویلنٹائن کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ویلنٹائن اس وقت انڈسٹری کے سب سے زیادہ بااثر سرمایہ داروں میں سے ایک تھا، اور اسے 2 ٹوک مشورہ دیا گیا تھا کہ اس بچے کو پیسے دو اور معلوم کرو کہ آیا یہ کام کر رہا ہے۔ پھر جینسن نے کام کر کے دکھایا۔ ہوانگ کو ویڈیو گیمز پسند تھیں اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ چپس کے لیے ایک ایسی مارکیٹ ہے جو تیز اور بہتر گرافکس کی نمائش کرنے کے قابل ہے۔ انویڈیا نے اپنی پہلی چپس 1995 میں بنائی جس کا نام NV1 رکھا، جو مارکیٹ میں آتے ہی ناکام ہو گئی۔ ان کی پوری ٹیم بہت پریشان ہوئی، لیکن جینسن نے انہیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا۔ پھر انہوں نے اگلی چپ پر کام کرنا شروع کیا۔ پھر وہ مارکیٹ میں ایک نئی NV2 چپ لے کر آئے۔ NV2 بہت بری طرح ناکام ہو گئی۔ کمپنی کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے، ملازمین کو تنخواہ دینا مشکل ہو رہا تھا، سرمایہ کار بھی بھاگ رہے تھے۔ جینسن نے بعد میں بتایا کہ یہ ایسے دن تھے جب میں رات کو سو بھی نہیں پاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اگلی چپ کامیاب نہ ہوئی
تو سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر 1997 میں انہوں نے ایک اور چپ ریوا 128 کو لانچ کیا جس نے مارکیٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی، گیمرز دیوانے ہو گئے۔ اس چپس کے کمپیوٹرز کمپنیاں لائن میں لگ گئیں، 4 مہینوں میں 1 ملین سے زیادہ چپس بک گئیں۔ لیکن جانسن یہاں ہی نہیں رکے۔ 1999 میں انویڈیا نے وہ کام کیا جس نے ٹیکنالوجی کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے دنیا کی پہلی جی پی یو یعنی گرافک پروسیسنگ یونٹ بنائی۔ اس کا نام جی فورس 256 تھا۔ یہ ایک ایسی جی پی یو تھی جو ایک ساتھ ہزاروں چپ کی طرح کام کرتی تھی۔ اس جی پی یو نے گیمز کی دنیا ہی بدل دی۔ گرافکس اتنے حقیقی ہو گئے کہ لوگ حیران رہ گئے، لیکن اصل انقلاب ابھی آنا باقی تھا۔ 2006 میں جانسن نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ انہوں نے دیکھا کہ جی پی یو صرف گیمز کے لیے نہیں بلکہ سائنس، تحقیق اور حساب کتاب کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کوڈا نامی ایک پلیٹ فارم بنایا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، جی پی یو سائنس کے لیے کیسے؟ جانسن نے کہا دیکھتے جاؤ۔ کئی سالوں تک کوڈا کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی۔ انویڈیا نے اربوں ڈالر لگائے لیکن اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک اے آئی محقق نے انویڈیا کی جی پی یو استعمال کی اور ایک ایسا اے آئی سسٹم بنایا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انویڈیا گرافکس کے کاروبار سے اے آئی اپلیکیشنز کے لیے ہارڈ ویئر پر توجہ مرکوز کرنے پر منتقل ہو گیا، جبکہ ویڈیو گیمز کے لیے گرافکس کارڈ ابھی بھی جی فورس لائن کے تحت تیار اور جاری کیے جا رہے تھے۔ کمپنی کا بنیادی مقصد اب بھی اے آئی اپلیکیشنز کے لیے انتہائی نفیس ہارڈ ویئر فراہم کرنا تھا۔ کمپنی کا زیادہ تر فوکس اور پیسہ اور وقت اے آئی پر مرکوز تھا۔ 2010 کی دہائی کے وسط تک انویڈیا مکمل طور پر محور ہو چکا تھا اور اب یہ صرف ایک گرافکس کمپنی نہیں رہی، یہ ایک اے آئی کمپنی تھی۔ 2016 میں جانسن ہوانگ نے ذاتی طور پر پہلا اے آئی سپر کمپیوٹر اوپن اے آئی کو فراہم کیا اور 2017 میں محققین نے اس پر کام شروع کیا اور آخرکار 2022 میں چیٹ جی پی ٹی بن گیا۔ دنیا بھر میں اے آئی کا طوفان آ گیا، ہر کمپنی اے آئی بنانا چاہتی تھی اور اس سب کے پیچھے انویڈیا ہی ہے جو ہر اے آئی کمپنی کو چپ مہیا کرتا ہے۔ جانسن ہوانگ اب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے، وہی جانسن جو 9 سال کی عمر میں امریکہ گیا تھا۔ آج وہ شخص جس کے بغیر دنیا کی اے آئی ریولوشن ممکن ہی نہیں تھی۔ انویڈیا کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ پہلی بات، صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ جانسن نے 2006 میں کوڈا بنایا اور اس کا پھل 2012 میں ملا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا چھوڑ دیتا۔ دوسری بات، ناکامی راستہ بند نہیں کر سکتی، ہر ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ جانسن نے 2 بار چپ بنائی، ناکام ہوا، اور اگر وہ ناکامی کو مان کر ہمت چھوڑ دیتا تو وہ تیسری بار کامیاب نہیں ہوتا اور انویڈیا کبھی بھی نہ بنتی۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اپنے کام پہ پورا فوکس رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں تو منزل آپ کے قدموں میں ہے، اس لیے کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ جیسے جانسن ہوانگ نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آج دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوریز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔